کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کا ذکر کیا گیا, کسی کا نام لیا گیا, تو جس کی آج میں اور آپ سیرت سننے جانے والے ہیں, مکمل سیرت انشاءاللہ پیدائش سے لے کر موت تک سننے والے, ان کا ذکر کیا گیا. غور کیجئے, اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ان کا نام, ابراہیم علیہ السلام کا نام 69 مرتبہ لیا ہے. 69 مرتبہ اللہ نے نام لیا ہے. آپ اندازہ کریے اس بات سے کہ اللہ اگر کسی کا ایک مرتبہ قرآن میں نام لے لے, یا صرف اللہ ایک مرتبہ نام ہی لے لے, تو وہ ہستی کتنی بہترین اور پیاری ہو سکتی ہے, وہ ذات کتنی پیاری ہو سکتی ہے جس کا اللہ سبحانہ و تعالی نام لے لے. اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی رسول ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں کہ اے ابی بن کعب, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے اور کہا ہے کہ آپ مجھ سے قرآن سنیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ ہاں اے ابی بن کعب, اللہ نے تیرا نام لیا ہے اور مجھے کہا ہے کہ تو مجھے قرآن پڑھ کر سنا, میں تجھ سے قرآن سنوں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے یہ بات سنتے ہیں, زار و خطار رو پڑتے ہیں کہ اللہ اکبر, میرا نام اللہ نے لیا ہے. غور کریے, ایک مرتبہ اللہ اگر کسی کا نام لے لے تو وہ اتنا زیادہ خوش, اللہ اکبر. یہاں تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کا نام 69 مرتبہ لیا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ شخصیت, یہ انسان, یہ نبی میرے اور آپ کے لیے کتنی اہمیت کے حامل ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کو الگ الگ ناموں سے اللہ پکارتے ہیں. کہیں کہتے ہیں کہ خلیل اللہ, یہ میرا دوست ہے, تو کہیں کہتے ہیں ابو الانبیاء, یہ نبیوں کے باپ ہے, کہیں کہتے ہیں صدیق النبیہ, یہ میرے سچے نبی ہے, تو کہیں کہتے ہیں کہ یہ میرے فرما بردار بندے ہیں, یہ میرے صالحین بندوں میں سے ہے. اللہ اکبر. غور کیجیے آپ, اتنی زیادہ نام, اتنے پیارے پیارے نام جس ہستی کو اللہ نے دیے ہیں, اس ہستی کی, اس شخصیت کی آج مجھے اور آپ کو سیرت جاننے کی ضرورت ہے. لیکن آج افسوس, میں اور آپ آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں جو سیرت ابراہیم علیہ السلام جانتے ہیں وہ صرف یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہے. ان کو لوگوں نے آگ میں ڈال دیا تھا, آگ سے وہ نکل گئے, آگ پوری ٹھنڈی ہو گئی, پھولوں کے جیسی پوری ٹھنڈی ہو گئی. پھر انہوں کے بیٹوں کو اللہ نے حکم دیا, ان کے بیٹے کو انہوں نے ذبح کیا, لیکن اللہ نے کیا کیا, وہ بیٹا ہٹ گیا, اللہ نے ایک جانور لایا, وہ ذبح کر دیا, اسی لیے ہم عید مناتے ہیں. بس ایسی ہی چند باتیں ہم جانتی ہیں جس سے ہم کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ شخصیت کیسے اتنی عظیم بن گئی, کیسے یہ اللہ کا دوست بن کے, اللہ اکبر, جس کو اللہ نے کہا کہ یہ میرا دوست ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں کہ اے ابو بکر, میں نے اللہ کو اپنا خلیل بنا لیا, اگر میں اللہ کو اپنا دوست نہ بناتا تو میں تجھے ضرور دوست بناتا. یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو اپنا دوست بنایا, اور اللہ نے کس کو اپنا دوست بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام کو. اللہ اکبر. لیکن آج ہم ان کی سیرت جو جانتے ہیں وہ نہ کے برابر ہے, نہ کے برابر ہے. آج ہم کو جاننے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. آج ہم جو واقعات ان کی زندگی کے جانیں گے وہ ہم ہماری موت اور آخری سانس تک یاد رکھیں گے انشاءاللہ. رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. تو کون ہے ابراہیم علیہ السلام؟ ان کی زندگی کے بارے میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ مختلف روایات میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ عراق کے ایک شہر ار میں پیدا ہوئے. وہ جہاں پیدا ہوئے تھے, جس ماحول میں ان کی پرورش ہو رہی تھی, وہ مکمل طور پر شرک میں ڈوبا ہوا تھا. وہاں بت پرستی عام تھی. لوگ لکڑی کے, پتھر کے, مٹی کے بت بناتے, خود تراشتے اور خود ان کی عبادت کرتے, خود ان کو اپنا خالق کہتے. میری بہنوں, ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر خود ایک شرک کا گڑھا تھا, ایک بہت بڑا گڑھ بن چکا تھا, کیونکہ ان کا خود کا باپ آزر وہ خود بتوں کا پجاری تھا.
पुरोहित था, पंडित था और बुतगर भी था। यानी वो बुतों को बनाया करता था, बुतों को तराशा करता था। कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप आजर। जब आप गौर कीजिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब शऊर की जिंदगी में आने लगे, जब उनका बचपना जिस दौर में था, उस दौर में वो देख रहे थे कि उनके माँ बाप शिर्क में डूबे हुए हैं, माँ बाप बुत परस्ती कर रहे हैं, घर के खानदान के लोग उसी में डूबे हुए हैं। और जो कौम को देखते अतराफ वकनाफ, तो यही नजर आता कि लोग लकड़ी के, मिट्टी के, पत्थर के बुत बनाते और उनके सामने सजदे करते और उनसे दुआएं मांगते, उनसे मन्नतें करते। और लोगों ने खुदाई को अलग अलग चीजों के लिए बांट रखा था। कोई ताकत का एक खुदा बना लिया था, तो किसी ने औलाद देने वाला खुदा बना लिया, तो किसी ने बारिश बरसाने वाले को खुदा बना लिया। यानी लोगों ने अलग अलग खुदा बना रखे थे। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने शिर्क के इस गढ़ में तौहीद के लिए अल्लाह ने चुन लिया था। अल्लाह की वहदानियत बयान करने के लिए, अकेले एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की गवाही देने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस शिर्क के गढ़ में चुना। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमेशा गौर फिक्र करते, लेकिन अपनी जिंदगी में कभी उन्होंने शिर्क नहीं किया, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बचपन से ही, पहले से ही उनको हिदायत दे रखी थी। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद कुरान मजीद में सूरह मरियम, सूरह नंबर 19 की आयत नंबर 41 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 की आयत नंबर 51 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहू मिन क़ब्ल व कुन्ना बिही आलमीन। हमने इब्राहिम को पहले से हिदायत दे रखी थी और हम उसको बेहतरीन तरीके से जानने वाले थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कभी शिर्क नहीं किया, कभी किसी बुत के सामने, कभी किसी के सामने उन्होंने अपने सर को नहीं झुकाया, बल्कि वो हमेशा गौर और फिक्र करते थे। उन बुतों के सामने जाते और जाकर कहते कि कुछ खाने और पीने की चीजें रखते और कहते कि मैं तुम्हारे सामने कुछ खाने की चीजें रखे, तुम खाते क्यों नहीं? उन बुतों को कहते कि मैं तुमको बोलता हूं तो तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं, तुम कुछ क्यों नहीं बोलते? ये सब चीजें कौन बोल रहे थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। बचपन से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये इन बुतों से बड़ी सख्त नफरत थी। जब उनका बाप आजर बुत बनाता और अगर किसी काम में मशगूल हो जाता, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो बुतों के पास जाते, किसी की नाक छड़ा देते, किसी का हाथ तोड़ देते, किसी का पैर तोड़ देते, किसी के कंधे पे बैठ के घोड़सवारी करते और कहते कि मैंने तुमको नुकसान पहुंचाया है, तुम मुझे नुकसान पहुंचाओ। और फिर उनके ऊपर हंसते और उनका मजाक उड़ाते और सवालात करते कि तुम कुछ बोलते क्यों नहीं, क्योंकि उस वक्त बुतों को लोगों ने अपना खुदा बना रखा था, अपना रब बना रखा था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप से सवाल करते, अपनी माँ से सवाल करते हैं। कैसे सवालात करते हैं, आप अंदाजा लगाइए कि एक छोटा सा बच्चा एक बचपन की उम्र में कैसे अपने माँ बाप से सवालात कर रहा है। क़िससुल अंबिया में आता है कि वो अपनी माँ से एक मर्तबा सवाल करने लगे कि ए अम्मी जान, मेरा रब कौन है? तो उनकी माँ जो बेइल्म थी, क्या जवाब दी कि तेरा रब मैं हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, गौर कीजिए, आगे आगे जब आप उनकी बातें सुनते जाएंगे तो हमको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह ने उनको एक ऐसी सलाहियत दे रखी थी कि जब वो सवाल करते तो सामने वाला लाजवाब हो जाता। सामने वाले के पास जवाब नहीं होता, वो हमेशा अपनी बातों से जीत जाते। कौन? इब्राहिम अलैहिस्सलाम। माँ से सवाल करने लगे कि ए माँ, मेरा रब कौन है? तो माँ ने जवाब दिया कि मैं तेरा रब हूं, क्योंकि मैंने तुझे पैदा किया। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम सवाल करने लगे कि माँ, तेरा रब कौन है? तो उस माँ ने जवाब दिया जो बेइल्म थी, कहने लगी तेरा बाप। फिर सवाल करते हैं, देखो आप गौर करो, फिर सवाल करते हैं मेरे बाप, मेरे अब्बू का रब कौन है? वो माँ कहती है नमरूद। फिर सवाल करते हैं नमरूद का रब कौन है अम्मी जान? उनकी माँ गुस्से में आ जाती है, लाल पीली हो जाती है और डांटने डपटना शुरू कर देती है। बाप आने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शिकायत करती है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खूब पिटाई होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम लेकिन इन सवालों का सिलसिला खत्म नहीं करते जाते, क्योंकि बचपन की उम्र है।
انجیل برناس میں ایک اور واقعہ ان کا یہ ملتا ہے کہ وہ اپنے باپ سے یہ سوال کر رہے تھے کہ اے ابو آدمی کو کس نے بنایا؟ غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام ہے، بچپن کی زندگی میں ہے، سوال کر رہے ہیں ابو آدمی کو کس نے بنایا؟ بے وقوف باپ، آزر بے علم باپ جواب یہ دینے لگا کہ آدمی کو آدمی نے بنایا کیونکہ میں نے تجھے پیدا کیا اور مجھ کو میرے باپ نے پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے ذہین تھے، کیا کہنے لگے معلوم ہے؟ لیکن ایسا تو نہیں ہے ابو جان، میں نے تو دیکھا کہ کچھ لوگ، ایک بوڑھے کو میں نے دیکھا کہ وہ رو رو کر کہہ رہا تھا ہائے میرے خدا تو مجھے اولاد کیوں نہیں دیتا، وہ تو اپنے خدا کو پکار رہا تھا۔ ان کا باپ جواب دینے لگا ہاں خدا ہوتے ہیں لیکن وہ آدمی کو بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پھر پلٹا کے سوال کرنے لگے ابو خدا کتنے ہیں؟ باپ نے جواب دیا بہت سارے ہیں۔ پھر سوال کرتے اپنے باپ کو ابو بہت سارے خدا اگر ہے اور میں کسی ایک کی خدمت کروں اور دوسرا اگر ناراض ہو جائے اور جو ناراض ہونے کی وجہ سے وہ مجھے تکلیف پہنچائے تو میرا جو خدا ہے میں جس کی خدمت کرتا ہوں وہ ناراض ہو جائے گا، پھر وہ غصے میں آ جائے گا کہ اس دوسرے خدا نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، پھر دونوں میں لڑائی ہو جائے گی، ایسے تو بتوں میں جنگ چھڑ جائے گی۔ اللہ اکبر، غور کیجئے کیسے سوالات کرنے لگے۔ تو پھر ان کے بے وقوف باپ نے، بے علم باپ نے وہی جواب دیا کہ میں 80 سال سے ان کی عبادت کر رہا ہوں لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ ان کے درمیان کوئی جنگ ہوئی۔ پھر سوال کرتے ہیں کہ اے ابو جان یہ خدا ہوتے کیسے ہیں؟ بے وقوف باپ نے کیا کہا تو بے وقوف ہے، تجھے علم نہیں، تجھے عقل نہیں، ہر روز دیکھتا ہے کہ میں بتوں کو تراشتا ہوں، میں ان کو بناتا ہوں اور تو سوال کرتا ہے کہ بت کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھ تو یہ دیکھ بت تو ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم ان کو تراشتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر تو گویا ایسا لگتا ہے جب بس ان کے اندر سانس کی کمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جہاں موقع ملتا اس موقع کو غنیمت جان کر توحید بیان کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سوال کرنے لگے اے ابو جان کیا خدا بغیر سانس کے بھی ہوتے ہیں؟ تو پھر وہ ہمیں سانس دیتے کیسے ہیں؟ خود بے جان ہوتے ہیں تو ہم میں جان کیسے ڈالتے ہیں؟ یقیناً یہ ہمارے خدا نہیں ہو سکتے۔ باپ غصے میں آ گیا اور پھر کیا کہنے لگا اگر تو سیانی عمر کا ہوتا تو اس کلاڑے سے تیری گردن کاٹ دیتا، دوبارہ ہمارے خداؤں کے بارے میں تو کچھ نہ بولنا۔ اللہ اکبر، غور کیجئے ابراہیم علیہ السلام بچپن سے ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کیا کرتے تھے کہ یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں جو نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، تو یہ ہمارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جن کو خود انسان بناتا ہے وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ مورتی، یہ دیوی، یہ دیوتا ہمارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب وہ غور و فکر کرنے لگے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو جب حقیقت تک پہنچا دیا، اللہ نے ان کو فطرت سلیم جو عطا کی تھی اس کے مطابق جب وہ ایک اکیلے اللہ سبحانہ و تعالی کی جب گواہی دینے والے بن گئے تو اللہ نے ان کو نبوت عطا کی۔ کب عطا کی اللہ نے؟ جب وہ ایک اللہ سبحانہ و تعالی کی گواہی دینے والے بن گئے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا کی اور پھر ابراہیم علیہ السلام دعوت کے کام کو شروع کر دیے۔ دعوتی کام دعوت مطلب کون سی دعوت؟ عقد کی دعوت، ولیمے کی دعوت، چلے کی دعوت، چھٹی کی دعوت، بکری کی دعوت، جی دین کی دعوت، دعوت اللہ، توحید کی دعوت دینا شروع کر دیے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ 3 قسم کے بڑے شرک کیا کرتی، 3 قسم کے شرک اس قوم میں عام تھے۔ کون کون سے تھے وہ شرک؟ سب سے پہلے بت پرستی تھی اس قوم میں۔ بت پرستی، لوگ مٹی سے، پتھر کے، لکڑی کے بت بناتے، خود تراش کرتے اور ان کو اپنے خدا بنا بیٹھتے۔ دوسرا کواکب پرستی تھی، یعنی ستاروں کی، سیاروں کی، چاند کی، سورج کی عبادت کرنے والے لوگ تھے، چاند کو، سورج کو دیوی دیوتا ماننے والے لوگ تھے۔ تیسرا آبا پرستی تھی۔ آبا پرستی کس کو بولتے ہیں؟ زندہ یا مردہ لوگوں کو اپنا رب بنا لینا آبا پرستی کہلاتا ہے۔
تو یہ 3 قسم کے شرک عام تھے ان کے دور میں. اور میری بہنوں جو کام اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کیا, جو شرک ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھا, یقیناً آج بھی وہ شرک موجود ہے. آج بھی بت پرستی عام ہے. آج بھی یقیناً ہماری ماؤں اور بہنوں مسلمانوں کے اندر بت پرستی تو نہیں لیکن خبر پرستی ضرور ہے. آج آبا پرستی نہیں بابا پرستی بہت ضرور آج ہمارے پاس موجود ہے. غور کیجیے, آج ہمارے پاس جو شرک ہے یقیناً ان شرکوں کو مجھے اور آپ کو مٹانا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر. ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے لوگوں کو دعوت دی, دین کی دعوت, اللہ کی وحدانیت جس طریقے سے پیش کی, وہ آج مجھے اور آپ کو بھی پیش کرنا ہے. یقیناً دعوتی کام کرنے والوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دعوت دیتے ہیں, اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں, اس وقت کے بادشاہ وقت کو دعوت دیتے ہیں توحید کی. میری بہنوں سب سے پہلے انہوں نے توحید کی دعوت اپنے باپ کو دی. کس کو دی؟ اپنے باپ کو دی. اور دعوتی کام کرنے والوں کے لیے دعوت کا اصول بھی یہ ہے کہ وہ کام سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرے, اپنے ماں باپ سے شروع کرے. تو وہ اپنے باپ کو دعوت دینے لگے. انہوں نے اپنے باپ کو کیا دعوت دی؟ ہم خود قرآن کی زبانی سنتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ و تعالی ان کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ اپنے باپ کو توحید کی دعوت دیتے ہیں. میری بہنوں یہ پوری کا پورا جو قصہ آپ کے درمیان رکھا جا رہا ہے, سیرت ابراہیم آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے, یہ یقیناً میرے اور آپ کے لیے ایک بہترین ہدایت کا راستہ بتانے والا قصہ ہے. لہٰذا ہم اس کو غور سے سنیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں سورہ مریم سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 41 میں کہتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیجئے, یقیناً وہ ایک سچے نبی تھے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِي لِمَا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. وہ اپنے باپ کو کہنے لگے, یا ابتی, اے میرے ابو جان, لِمَا تَعْبُدُ, آپ ان کی پوجا پاٹ کیوں کرتے ہیں؟ اپنے باپ کو کیا کہنا, کیونکہ ان کا باپ کیا تھا ان کا باپ خود بدگر تھا, خود بتوں کو بنایا کرتا تھا اور خود ان کو اپنا خالق سمجھ بیٹھا تھا. تو اپنے باپ کو کہنے لگے کہ اے ابو جان, آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ ما لا یسمع ولا یبصر, جو نہ سن سکتے ہیں نہ جو دیکھ سکتے ہیں, ولا یغنی عنک شیئا, جو آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. پھر آگے کہنے لگے, یا ابتی انی قد جاءنی من العلم, اے میرے ابو جان, میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے. فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا, آپ میری اطاعت کیجئے, آپ میری پیروی کیجئے, یقیناً آپ کو صراط مستقیم ایک سیدھا راستہ مل جائے گا. اے میرے ابو جان, آپ شیطان کی پیروی نہ کرو, آپ شیطان کی پرستش نہ کرو. ان الشیطان کان للرحمن عصیا, یقیناً شیطان جو ہے رحمان کا سب سے زیادہ نافرمان ہے, آپ اس کی پیروی نہ کرو. دیکھو کیسے وہ اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں, توحید کی دعوت دے رہے ہیں. اور آگے کہتے ہیں, یا ابتی انی اخاف, اے میرے ابو جان مجھے ڈر ہے, ان یمسسک عذاب من الرحمن فتکون للشیاطین ولیا. کہتے ہیں کہ اے میرے ابو جان مجھے ڈر ہے, مجھے خوف ہے کہ کہیں اللہ کا آپ پر کوئی عذاب نہ آ جائے اور آپ شیطان کے کہیں دوست نہ بن جائے. اللہ اکبر. اپنے باپ کو دعوت دیتے ہیں, لیکن باپ کو دعوت دیتے گئے, صرف ایک ہی بار انہوں نے نہیں دیا. آج ہم کیا سمجھ لیتے, ایک بار بول دیے, ہم ایک بار بولے نا, انہوں نے نہیں سنے. نہیں, آپ کو توحید کی دعوت دینا ہی دینا ہے تب تک جب تک کہ آپ کی جان کے لالے نہ پڑ جائے, جب تک کہ آپ کو گھر سے نکالا نہ جائے, آپ کو تب تک توحید کی دعوت لوگوں کو دینا ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام توحید کی دعوت دیتے رہے اس وقت تک جب ان کے باپ نے کہا کہ تو میرے معبودوں سے روگردانی کرتا ہے
اگر تو میرے معبودوں کے بارے میں اور کچھ اگر بولے گا تو میں تجھے ختم کر دوں گا, میں تجھے رجم کر دوں گا, میں تجھے مار دوں گا, نکل جا یہاں سے. کون کہنے لگا؟ ابراہیم علیہ السلام کا باپ. ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو بڑے پیارے انداز میں کئی جگہوں پر قرآن مجید میں, سورہ انعام میں, سورہ مریم میں, خاص طور پر اپنے باپ کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں یا ابتی یا ابتی یا ابتی, اے میرے ابو جان, اے میرے ابو جان, آپ ان کی پرستش نہ کرو, آپ ان کی پوجا نہ کرو, یہ نہ سنتے ہیں, نہ یہ دیکھتے ہیں, نہ یہ کھا سکتے ہیں, نہ یہ پی سکتے ہیں, آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ آپ ایک اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو. لیکن ان کے باپ نے نہیں مانا, بلکہ ان کو گھر سے نکلنے کا حکم دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ اگر تو پھر کبھی ہمارے معبودوں کے بارے میں کچھ بولے گا تو میں تجھے رجم کر دوں گا, میں تجھے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دوں گا. اللہ اکبر. باپ کو دعوت دی, باپ نے نہیں سنا, تو پھر وہی بہترین اور پیارے طریقے سے کیا کہتے ہیں, قال سلام علیک, اپنے باپ کو کہا کہ آپ پر سلامتی ہو, یعنی اب میری طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, اور میں اللہ سے آپ کے لیے استغفار کروں گا, میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو بخش دے. پھر ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح بخاری کے حدیث کے مطابق کہ کل قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ اپنے باپ کے بارے میں جب دعا کریں گے, جب ان کے باپ کو وہ جہنم میں جلتا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے اے میرے اللہ, میں نے ہر نبی کی جو تو ایک مخصوص دعا دیتا ہے جس کو ہر نبی اٹھا کر رکھتے ہیں, میں نے اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی, تو اس دعا کو قبول کر. لیکن پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جواب دیں گے کہ اے ابراہیم, اللہ نے مشرکوں پر جنت کو حرام کر دیا ہے. اللہ اکبر. اندازہ کریے شرک کتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ آپ کو اگر کوئی نبی بھی آپ کے حق میں دعا کرے تب بھی آپ کو جنت میں جانے نہیں دے گا. اتنا خطرناک گناہ ہے یہ شرک, جس سے مجھے اور آپ کو, ہم سب کو بچنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ, تو نے کہا تھا کہ تم مجھے رسوا نہیں کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیں گے کہ اے ابراہیم, تم اپنے قدموں میں دیکھو, ایک بچھو نظر آئے گا, اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا, یعنی ان کے باپ کی شکل بدل دی جائے گی تاکہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف نہ ہو.